تنزیل من رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ اے قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ نزل علی محمد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہو۔ اے قرآن کس لیے آیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہو۔ اے قرآن کب آیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں آیا ہو۔ اب جب سب کچھ بتا رہا ہے تو قرآن یہ بھی بتا دے رات میں آیا ہے یا دن میں آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں قدر والی رات میں آیا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس ہر طرح کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے، اور قرآن مقدس بابا کے دول اپنے ماننے والوں کو بتا رہا ہے کہ اگر تم قرآن سے رشتہ جوڑ لو گے، تم قرآن کے ہو جاؤ گے، تم قرآن کی تعلیم حاصل کرو گے اور تم قرآن کے ساتھ وفاداری کا عہد و پیمان کر لو گے تو یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، علامہ نوشاد رضا صاحب کبریٰ علیمی، بہت اچھا حضرت، واہ واہ واہ۔ قرآن اس دور میں نازل ہوا ہے جس دور میں بلاغت اپنے انتہا کو تھی، جس دور میں فصاحتوں کے چرچے تھے، مگر قرآن نے ان بلغا اور فصاحت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک کر کہا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسی ایک سورت ہی تیار کر لاؤ۔ اللہ کے علاوہ تم اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو مگر تم ایسا کر نہیں سکتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر قرآن مقدس کا اعجاز سر چڑھ کر کے بولتا رہا، قرآن کے معجزے سر چڑھ کر کے بیان ہوتے رہے۔ عزیزان گرامی وقار، زمانہ بدلتا گیا اور پھر کچھ ناہنجار پیدا ہوئے جنہوں نے سوچا کہ ہم قرآن کو مٹا دیں گے، جنہوں نے سوچا ہم قرآن کو بدل دیں گے، جنہوں نے سوچا ہم قرآن میں تحریف کر دیں گے، جنہوں نے سوچا ہم قرآن کے زبر زیر کو بدل دیں گے، لیکن ان کا خیال خیال ہی رہا، ان کی سوچ سوچ ہی رہی، ان کا نظریہ نظریہ ہی رہا۔ نہ جانے کتنے وسیم لعین جیسے لوگ پیدا ہوئے، نہ جانے کتنے ایاقی تیاقی پیدا ہوئے، نہ جانے کتنے قذاب آئے اور اپنے مر کر کے مٹی میں مل گئے، مگر قرآن کا اعجاز سر چڑھ کر کے بولتا رہا۔ قرآن اپنے نقطۂ عروج پہ رہا، اس لیے کہ قرآن کبھی مٹ نہیں سکتا ہے، قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی ہے، قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ اپنے ذکر کی حفاظت کر رہا ہے، آیات بینات کی حفاظت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور پھر اس نے حفاظت کا سسٹم ایسا بنایا، حفاظت کا ایک راز ایسا بنایا، حفاظت کا ماحول ایسا بنایا کہ اے نبی مکرم، توریت نازل کی تھی، صرف نبی اس کتاب کے حافظ تھے، زبور آئی تھی، صرف اس نبی جس نبی پر نازل ہوئی تھی وہ نبی اس کتاب کے حافظ تھے، مگر قرآن نازل کر رہا ہو۔ اے پیغمبر گرامی وقار، قیامت تک مجھے قرآن کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے صرف تم حافظ نہیں رہو گے بلکہ تمہاری امت کو بھی حافظ قرآن بنایا جائے گا، تمہاری امت کے ننھے ننھے بچوں کو حافظ قرآن بنایا جائے گا۔ قرآن جیسی عظیم کتاب آقائے کائنات کے وسیلے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں نقش کر دی جائے گی۔ زمانہ مخالفتیں کرتا رہے، زمانہ پریس پہ پابندی لگاتا رہے، زمانہ ورق نہ دے نہ دے، زمانہ کاغذ و قلم چھیننا چاہے چھین لے، مگر جب قرآن کی حفاظت کی اور قرآن کے اعجاز کی بات آئے گی تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ ارشد القادری کا دامن پکڑیں گے، جامعہ فاروقیہ رضویہ اہل سنت سے فارغ ہونے والے ان حفاظ کو سامنے لا کر کے کھڑا کریں گے اور کہیں گے ورق میں لکھنا چل بند ہوتا ہے ہو جائے، قلم سے لکھنا بند ہوتا ہے ہو جائے، پریس میں چھپنا بند ہوتا ہے ہو جائے۔ جامعہ فاروقیہ رضویہ اہل سنت سے فارغ ہونے والے بچوں کے سینے میں جو قرآن نقش ہو گیا ہے، جو قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا، نام و نشان ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بہت اچھا، زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا حضرت۔ عزیزان اکرام،
قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے رکھا ہے، اس لیے قرآن کے متعلق ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ہر دور میں جس طرح اوائل دور میں نازل ہوا ہے، قیامت تک اسی طرح قرآن موجود رہے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ صرف قرآن کے اعجاز کی بات ہے، قرآن پاک کی اللہ حفاظت کرتا ہے، اور قرآن کا صدقہ ہے کہ اللہ حافظ قرآن کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ صرف قرآن کی حفاظت نہیں ہوتی، حافظ قرآن کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ کرم ہے میرے رب کا، یہ عطا ہے میرے مصطفیٰ کی، اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، اس آقائے کائنات کے در کا صدقہ ہے، جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق مہمان نظر آتی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت میزبان نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 18,000 عالم جس مصطفیٰ کے در سے پلتا ہے، اسی مصطفیٰ کے در کا صدقہ ہے۔ آج میں یوں ہی بات نہیں کر رہا، یہ جملوں کی بندش نہیں ہے، بلکہ بریلی کے امام احمد رضا نے عقیدہ دے دیا ہے۔ امام عشق و محبت نے ہمیں محبت اور پیار کا وہ جام پلایا ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کو اسی طرح یاد کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آسماں خان زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، اسی نبی پاک کے در کا صدقہ ہے کہ آج حافظ قرآن کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حافظ قرآن کی حفاظت کہاں ہو رہی ہے؟ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گلی میں، ہر نکڑ پر، ہر چوراہے پر، ہر پان کی دکان پہ، ہر چائے کی دکان پہ کوئی کسی حافظ کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی حافظ کو برا کہہ رہا ہے، کوئی کسی حافظ کے پیچھے پڑا ہے، کوئی کسی کو امامت سے ہٹانا چاہتا ہے، کوئی کسی کو مدرسے سے بھگانا چاہتا ہے۔ علامہ ارشد القادری نے جلسہ کرا دیا تو باتیں ہونے لگی کہ لگتا ہے باہر سے لڑکے بلا کر کے دستار دے رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی جلسہ کرانے کی؟ کیا ضرورت تھی دستار کرانے کی؟ کتنے لڑکے فارغ ہو رہے ہیں، کتنے بچوں کی دستار ہو رہی ہے، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حافظ قرآن کی بھی حفاظت ہو رہی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میں کہتا ہوں باتیں کرنے والے پان کی دکانوں پہ باتیں کرتے ہیں، مگر جب سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں حافظ صاحب السلام علیکم۔ باتیں کرنے والے چائے کی دکانوں پہ تبصرے کرتے ہیں، مگر جب سامنے آتے ہیں تو منہ پہ تالا لگ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے حفاظت کا یہ کون سا معاملہ ہوا؟ ہم کہتے ہیں آؤ ہم بتاتے ہیں۔ آپ 20,000 روپیہ کما کر کے بھی پریشان ہے، آپ 25,000 روپیہ کما کر کے بھی پریشان ہے، آپ کارٹون کا اور انڈسٹریل کا بزنس کر کے بھی راتوں کی نیند حرام کیے بیٹھے ہیں۔ ابھی جی ایس ٹی بل بھرنا ہے، ابھی پرچہ بنانا ہے، ابھی پرچیز نہیں ہوا ہے، ابھی مال آیا نہیں، ابھی مال گیا نہیں، آپ پریشان ہیں 50,000 کما کر، لیکن 10,000 روپیہ تنخواہ پانے کے بعد یہ جس چین کی نیند سے سو رہا ہے، یہ حفاظت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ آرو کا پانی پی کر کے ڈائبٹیز کے مریض ہیں، آپ ممبئی کی فریش سبزی کھا کر کے بھی شوگر کے شکار ہیں، آپ انگلینڈ ہالینڈ میں رہ کر کے ہر چیز میڈیکل سے استعمال کی ہوئی کھانے کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہے، مگر علامہ ارشد القادری کو دیکھو، جامعہ رضویہ کے ان بچوں کو دیکھو، قاری نعیم کو دیکھو، یہاں کے اساتذہ کو دیکھو، للوڑی بازار کا وہی دھول میں اٹا ہوا آلو اور وہی مٹر ملی ہوئی دال، کبھی دوپہر میں دال شام میں آلو، دوپہر میں دال شام میں آلو، ناشتے میں وہی کچی کھچڑی، وہی حالات، وہی ایک چمچہ تیل سے 5 کلو دال کی بگھار۔ آخرکار مجھے بتاؤ تو صحیح، جس مٹر کے دال سے تمہارے پیٹ خراب ہوتے ہیں، اس مٹر کی دال سے انہیں صحت مل جایا کرتی ہے، جس آلو سے تمہارا ہاضمہ خراب ہوتا ہے، سال ہر سال وہی آلو کھا کر کے یہ تندرست توانا رہتے ہیں۔ تو قرآن کی بھی حفاظت ہو رہی ہے اور حافظ قرآن کی بھی حفاظت۔ بہت اچھا حضرت۔ ارے بھائی احمد رضا صاحب، ایک تو نوٹ سے خطیبوں کا بھلا کیا ہوگا؟ تجھ کو دینا ہے تو گڈی ہی تھما دے پیارے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بہت اچھا حضرت، بہت اچھا، واہ واہ۔ عزیزان گرامی وقار، اور صرف یہی نہیں کہ قرآن مقدس کی برکت سے حفاظ و علماء کے صحت کی حفاظت کی جاتی ہو، نہیں، بلکہ یہ قرآن کا کرم ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے
کہ صحت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ نظریے کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، خیالات کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، تصورات کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ 85 لاکھ روپیہ دے کر کے ڈگریاں حاصل کرنے والے، کروڑوں کی MBBS کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ جب اپنے منصب پر آ کر کے بیٹھتے ہیں تو گھوس خوری لیتے ہیں، گھوس کا کاروبار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر ہر جگہ ان کا اپنا پرسنٹیج ہوتا ہے۔ میں اگر 2-4 جو ہے میڈیکل کی رپورٹیں لکھ دو تو جس جگہ آپ کی یہ رپورٹیں ہوں گی وہاں سے کچھ کمیشن اس ڈاکٹر کو بھی آئے گی جس ڈاکٹر نے وہ لکھا ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، شعراء اہل سنت، جشن دستار بندی، جامعہ فاروقیہ رضویہ اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے کہ ممبر رسول پر علماء کرام کا دلوانی قافلہ ممبر رسول پر تشریف لا رہا ہے، اور شہر شاہ ترنم بھائی ہاشم رضا حسینی بری شریف کی بھی آمد ہو چکی ہے، اور ماشاءاللہ جماعت اہل سنت کی بڑی قدر ماشاءاللہ حضرت علامہ رئیس صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ نوری ملت حضرت قاری حسنین صاحب قبلہ برکاتی وہ بھی تشریف لائے۔ بس چند منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں، وقت جو مجھے آدھا گھنٹے کا ملا تھا تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن حامل قرآن کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، نظریے کی بھی حفاظت کرتا ہے، خیالات کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ دنیا کی ڈگری لے کر بیٹھنے والے لوگ رشوت خوری، گھوس خوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر قرآن کی تعلیم دینے والا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا ہر جگہ آپ کو پاکیزہ نظر آئے گا، ہر جگہ آپ کو ستھرا نظر آئے گا۔ اکا دکا اگر کہیں کوئی کیس مل بھی جاتا ہے تو یہ اس کے اپنے نفس کا قصور ہے، قرآنی تعلیم کا کوئی قصور نہیں ہے، دینی ماحول کا کوئی قصور نہیں۔ آج آپ دیکھیں، اگر آپ پڑھیں اور علماء سے سنیں تو آپ کو پتا چلے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی انجمن میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم اہل اللہ سے پیار کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، اللہ کے اہل کی عزت کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی بھی کوئی اہل ہے؟ کہا ہاں اللہ کی بھی اہل ہے۔ یہاں اہل سے مراد اہل و عیال والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اس اہل و عیال سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے۔ یہاں اہل سے مراد اہل اللہ ہے، اللہ والے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جینے والے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی بھی کوئی اہل ہے؟ کہا ہاں اللہ کی اہل ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا وہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ جو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہیں، وہ جو اٹھتے بیٹھتے قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر حافظ قرآن کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس روئے زمین پر حافظ قرآن سے زیادہ معزز کوئی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حفاظ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کی بڑی عظمتیں ہیں، مگر شرط رہے وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ مقام اور وہ مرتبہ اسی حافظ قرآن کو حاصل ہے جو قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو، جو قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کرتا ہو، جو قرآن کے معانی و مفاہیم کو سمجھ کر کے اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ ایسا حافظ نہ ہو جو زمانے میں رسوائی کا سبب بن جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو دستار تو لے لیا مگر وہی بے راہ روی کے شکار ہے، دستار بن گئی مگر کبھی بعد میں بیٹھ کر کے چند لڑکوں کے ساتھ لوڈو کھیل رہے ہیں، کبھی چند لڑکوں کو لے جا کر کے قبرستان میں کرکٹ کھیل رہے ہیں اور قبر کے مردوں کو تکلیف دے رہے ہیں، کبھی بیٹھ کر کے راتوں میں کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں۔ اگر ایسے حافظ قرآن ہے تو پھر قرآن و حدیث میں جو عظمتیں وارد ہیں ایسے حفاظ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس حافظ قرآن کے لیے ہے جو قرآن کی آیتوں پر عمل کرتا ہو، جو اپنے وقار کو سنبھال کے رکھتا ہو، جو اپنی عزتوں کو بچا کے رکھتا ہو، جو پاکیزہ خیالات کا حامل ہو، جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، جو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اور اللہ نے جو امانت
سے عطا کی ہے اس امانت کی حفاظت کرنے والا ہو۔ عزیزان گرامی وقار، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے اور قرآن کے حفاظ اور حاملین قرآن کی جو عزتیں کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، اور جو ان کی بے عزتی کرتا ہے اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہم علماء سے صرف سلام کرنے کو تیار ہے، قاری صاحب سے صرف مسافہ کرنے کو تیار ہے، دستار بندی کے وقت حافظ صاحب کو صرف پھول پہنانے کو تیار ہے، لیکن اگر عملی میدان میں وہ آ کر کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ جناب والا ڈی جے نہیں بجانا ہے، آپ کو بے حیائی نہیں کرنی ہے، آپ کو ننگا ناچ نہیں ناچنا ہے، آپ کو گھوڑے نہیں دوڑانے ہیں، آپ کو 8 گھوڑے نہیں نچانے ہیں، تو آپ اپنے پیسے کے بلبوتے پر آپ کھو رہے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ اللہ نے جو دولت دی ہے، اللہ نے جو طاقت دی ہے، اللہ نے جو منصب دیا ہے، اللہ نے جو خاندانی پاور دیا ہے، اللہ نے بیٹوں سے جو وقار دیا ہے، اس خاندانی پاور کی بنیاد پر، اس پیسے کی بنیاد پر، اس دولت کی بنیاد پر آج علماء کی باتوں کو تم نکار دو گے، آج علماء کی باتوں کو ٹھکرا دو گے، آج حفاظ کو تم دھتکار دو گے، آج قرآن کی باتوں کو پس پشت ڈال دو گے، آج قاری قرآن سے لڑنے کو تیار ہو جاؤ گے، حافظ قرآن کی توہین کرو گے اور سمجھو گے کہ ہمارے آگے کون ہے، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جو حافظ قرآن کی عزتیں کرتا ہے اللہ اسے عزتیں عطا فرماتا ہے، اور جو حافظ قرآن کی بے عزتی کرتا ہے اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے۔ آج آپ تھوڑی دیر کے لیے سرمایے کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، غرور اور گھمنڈ کی بنیاد پر اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق کامیاب تو ہو سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اگر علماء کی توہین کرتے رہے، اگر حفاظ کو ستاتے رہے، اگر جامعہ فاروقیہ نظریہ اہل سنت کی مخالفت کرتے رہے تو ایک دن آئے گا تم یہاں بھی رسوا کر دیے جاؤ گے، وہاں بھی رسوا کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے اگرچہ خیروں کے متعلق میرے رضا نے کہا تھا مگر میں تمہارے درمیان پڑھ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔